والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد
دین مبین اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے، پروردگار عالمین اس کے اس احسان کو اجر اور جزا کے طور پہ یاد کرتا ہے۔ احسان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے؟ ظاہر ہے میں کوئی خوشامدانہ جملے نہیں کہہ رہا، تکلفانہ جملے بھی نہیں کہہ رہا۔ میرے انتہائی محترم ہیں، بزرگ ہیں، محبت فرماتے ہیں شمیم صاحب، ان کی محبت ہے، اظہار محبت ہے، لیکن باقی مجالس ہر مومن محترم ہے دنیا سے جانے والا، لیکن بعض مومنین اور مومنات نے اس دنیا میں جو اعزاز حاصل ہوا، اس اعزاز کی بدولت ان کے جانے کے بعد ان کی ذکر کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس خود ایک اعزاز ہے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے کہ ایک شہید کی والدہ، ایک شہید کی بہن، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، واقعی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اور دونوں شہید صرف اور صرف جرم محبت اہل بیت میں، اور تو ان کا کوئی ایسا جرم، یہ لفظ جرم صرف چونکہ اردو میں اس معنی میں جب استعمال ہوتا ہے کسی بے گناہ کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ اس محبت اہل بیت میں جنہیں اس دنیا سے شہید کیا گیا، یقیناً ان کا درجہ اتنا بلند ہے جس کی دلیل بارہا ایصال ثواب کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اور آپ کم و بیش اس حدیث کو اپنے ایصال ثواب کی مجالس میں حتیٰ جو اعلامیے دیتے ہیں ان میں بھی نقل کرتے ہیں، اشتہارات میں بھی، ممات علی حب آل محمد، خود محبت آل محمد شہادت کا ایک درجہ عطا کر دیتے ہیں، تو جس سے محبت آل محمد میں پھر وہ شہادت کا درجہ بھی مل جائے کہ ان کی باقی ماندہ زندگی موجود تھی۔ دیکھیں بستر مرگ پہ جانے والا، اس میں تو پروردگار عالمین کی قضاء و قدر کا ایک اور ذاتیہ ہے، لیکن جسے قتل کیا جا رہا ہے، آقا صاحب موجود ہیں، تو جسے قتل کیا جا رہا ہے خود اس کا مقتول ہونا اللہ کے ہاں اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، چونکہ اس کی باقی ماندہ زندگی اللہ کے ہاں تھی، لیکن اس قاتل نے اس کی اس زندگی کو ختم کیا۔ اگرچہ خدا کی قضاء و قدر ہے، لیکن یاد رکھیں مکتب آل محمد میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی لکھی ہی ایسے تھی، اگر لکھی ایسے تھی تو قاتل کو کس چیز کی سزا؟ قاتل کو سزا ملتی ہی اس لیے ہے کہ اس کائنات میں اس نے اپنے اختیارات سے غلط استفادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نظام علت و معلول بنایا کہ تلوار اگر چلے گی تو اثر کرے گی، اب یہ تلوار کافر پہ چلے تو جزا ہے، اگر یہ مومن پہ چلے تو یہ قاتل کے لیے سزا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ تلوار اثر کر رہی ہے، اللہ نے دونوں جگہ قانون ایک رکھا ہے، قانون ایک رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کس جگہ یہ تلوار چل رہی ہے، تو وہ جو اس جرم میں شہید ہو رہا ہے، مقتول ہو رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں شہادت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ شہادت کے مراتب ہیں، مثلا کربلا والے مقام شہادت میں جہاں فائز ہیں، قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا اس مرتبہ شہادت میں سوائے ائمہ کے کوئی فائز نہیں، کوئی بھی، لیکن جسے اسی محبت آل محمد میں قتل کیا جائے، خود اس کا مقتول ہونا، یاد رکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا تو پسند آئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چونکہ یہ انسان کو خود ملتی نہیں، یہ ادھر سے دی جاتی ہے۔ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، لوگ امام اباقبہ والوں کے بارے میں کچھ تاثر رکھتے ہیں، بھی کچھ جگہ درست ہے، لیکن عمومی تاثر میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک دوست نے یہ بات سنائی کہ شہید محسن نقوی
کی شہادت سے 2 دن پہلے، اس وقت آپ کو پتہ ہے شیعہ خوشی بہت عام تھی، بہت عروج پر تھی، تو کہتے ہیں وہ لاہور میں کہیں گئے تو کسی کو اسی طرح گاڑی چلا کے خود ہی، تو کسی نے انہیں کہا یہ بات، اس نے پھر ممبر پہ کہی، یعنی لاہور میں بھی اور دیگر جگہوں پر، اس نے کہا نقوی صاحب ایسے گھوم پھر رہے ہیں تو آج کل جس طرح حالات ہیں تو ذرا تھوڑا سا اپنا فکر کریں اور تھوڑی حفاظت کریں. تو کہتے ہیں شہید محسن نقوی نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا اور تو کچھ ہمارے پاس ہے نہیں، اسی راہ میں اگر مر گئے تو وہاں منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. جب سے مجھے ان کے حوالے سے، اور یہ بھی بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، تھے مسائل ان کے علماء سے، تھے مسائل علماء کے ان سے تھے، یہ بھی ممبر سے کہہ رہا ہوں تاکہ مرافقت نہ ہو نا، بات کلیئر ہو جائے. لیکن جب سے میں نے ان کے حوالے سے یہ بات سنی، میں نے پھر ان کے حوالے سے کبھی دل میں سوچا نہیں. میں نے کہا جو شہادت سے 2 دن پہلے یہ کہہ رہا، اس کا معنی کہ وہ آمادہ تھا، اس کام کے لیے آمادہ تھے. تو بعض اوقات یہ چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں لیکن نہیں ملتی. شہید قاسم سلیمانی جنوری میں شہید ہوئے، تو کہتے ہیں ان کی زوجہ محترمہ، کیونکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ عام آ چکی، ان کی زوجہ محترمہ ان کی شہادت کے بعد ایک اس کا آڈیو پیغام ہے جو روتے روتے وہ کہہ رہی ہیں، فارسی میں ہے، لیکن وہ کہتی ہے قاسم میں جانتی ہوں میں رو اس لیے نہیں رہی کہ تجھے وہ چیز مل گئی جس کی تلاش میں تم بیابانوں میں بھٹکا، تو اس کی تلاش میں تھا، اور مجھے پتا ہے میں تیری بیوی ہوں، میں جانتی ہوں تو شہادت کے لیے تنہائی میں میری موجودگی میں کیسے روتا تھا. اور آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی مدد اللہ علی نے یہ کہا جملہ ان کی سوئم پر، انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی اسی ہی قابل تھا جو مقام اسے ملا، وہ اس قابل تھا. وہ کہتے ہیں شہادت سے کم مرتبہ جو کچھ اس نے کیا اس سے کم تھا ہی. وہ کہتے ہیں جہاں جاتا اگر بستر مرگ پر تو اسے اس کی اس مکتب کی خدمات کا صلہ نہیں تھا. تو یاد رکھیں شہادت خدمتوں کا صلہ ہے. میں چاہتا کچھ اور ہوں بات کرنا اس حوالے سے، لیکن وقت پر بھی میری نظر ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت پڑھوں اور ایک روایت پڑھوں، پھر موضوع کے حوالے سے تھوڑا سے جملات آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے بعد آپ کی زحمت ختم کر دوں، لیکن 2 باتیں عرض کرنا چاہتا. پہلا، شہادت ہے کیا؟ شہادت ہے کیا؟ سورہ نساء کی آیا نمبر 69 سبحان اللہ. آیا کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یا اطاعت کرتے ہیں، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے، یعنی رفاقت میں ہوں گے. کن کی؟ انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے اپنے انعام نازل کیے ہیں. ترجمہ ہی کافی ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی. خداوند متعال فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی رفاقت میں ہوں گے. کن کی؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنے انعام نازل کیے ہیں. کون ہے وہ؟ من الصدیقین والشہداء، ومن النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. تھوڑی سی مجھے وضاحت عرض کرنا پڑے گی، ویسے تو ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں. پروردگار نے صاحبان انعام کا ذکر کیا. انعام نعمہ سے نکلا ہے نا، اسی سے نعمت ہے. یعنی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے
صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، متوجہ نہیں ہوئے؟ اللہ نے شہادت کو انعام کہا ہے، متوجہ ہیں؟ چلے اور آسان کروں تاکہ بعد میں وزن بھی پیدا ہو جائے اور اہمیت بھی ثابت ہو جائے۔ اب میں صرف اشارہ کروں گا اور آپ متوجہ ہیں۔ آپ نماز میں ایک سورہ پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ کون سا سورہ؟ سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ چاہے علماء سے پوچھ لیں یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعائیہ جملہ ہے، چونکہ آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ جو چیز ادنا اعلیٰ سے طلب کرے وہ حکم نہیں ہوتا، وہ التجا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، چلے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ دعا ہے، دعا کیا کہ اے پروردگار مجھے اپنی راہ کی ہدایت فرما۔ اچھا وہ راہ جو صراط مستقیم ہے اس کی ہدایت فرما، یہ دعا کر رہے ہو نا؟ اچھا پروردگار نے خود ہی بتایا وہ اللہ سے جو راہ مانگ رہے ہو صراط مستقیم وہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پہ تم نے انعام دیے۔ یہی ترجمہ ہے نا، جن پہ تم نے انعام دیے۔ اس آیت کو سورہ نساء کی آیت سے ملائیں تو نتیجہ کو دور تو نہیں، یہاں راہ مانگ رہے ہو ان کی جن پر انعام ہوئے، وہاں اللہ نے صاحبان انعام بتائے۔ فرمایا صاحبان انعام 4 گروہ ہیں، ایک نبی، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین۔ متوجہ ہو گئے ہیں؟ پتہ چلا ہم دنیا میں سرمایہ داروں کی راہ نہیں مانگ رہے، کہتے ہیں غلام پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اگر اس کرم کی وضاحت پوچھی جائے تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے اس کے پاس کوٹھی کار بنگلے اور دنیا کی جائیداد اور دولت ہے۔ اللہ کہہ رہے نا اگر خدا کی نظر میں یہ دولت، شہرت، عہدہ، منصب یہ انعام ہوتا تو اللہ صاحبان انعام میں ان کا نام لیتا۔ اللہ صاحبان انعام میں ان کا ذکر کرتا۔ بس پتا چلا ہر فرد مسلمان ہر نماز میں صراط مستقیم مانگتا ہے۔ پروردگار فرمایا وہ صراط مستقیم ان کی راہ ہے جن پہ میں نے انعام نازل کیے۔ پروردگار نے بتایا صاحبان انعام 4 گروہ ہیں، انبیاء ہے۔ بس پتا چلا ہم حقیقت میں انبیاء کی راہ مانگ رہے ہیں، اندر جملہ لایا نہ ہو، ہم صدیقین کی راہ مانگ رہے ہیں، ہم صالحین کی راہ مانگ رہے ہیں، نہیں توجہ ہوئی، ہم شہداء کی راہ مانگ رہے ہیں۔ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جسے شہادت مل رہی ہے اسے صراط مستقیم مل رہی ہے۔ پروردگار عالمین نے صاحبان انعام 4 گروہ بتائے۔ توجہ بھائی، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ میں میری طرف متوجہ رہیں گے، یہ 4 گروہ بتائے نا کہ سچے منحصر ہیں ان 4 میں، اور صاحبان انعام منحصر ہیں ان 4 میں۔ اب ہم ڈھونڈنے نکلے پہ توجہ رہے گی، اگر کہیں انبیاء ملے توجہ رہے گی، وہاں ممکن ہے صدیقین کا مصداق جو اللہ کی آیت میں الگ ذکر کر رہا ہے وہاں نہ ملے۔ یہ نہ کہیے گا کہ انبیاء سچے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے الگ ذکر کر کے بتایا، توجہ رہے، بات آیا نہ ہو، اللہ نے بتایا کہ
صالحین میں ہر کوئی شامل نہیں. وہ کہتے ہیں کامل و اکمل صالح وہ ہوتا ہے, توجہ رہے, کہتے ہیں کامل و اکمل صالح وہ ہوتا ہے جو خود صالح بن جائے, جس کا صرف عمل صالح نہ ہو. آسان کروں, آغا صاحب بھی موجود ہیں, پڑھے لکھے دوست ہیں, میری بات پر توجہ ہوگی تو بات پہنچے گی. اب انہی کی مثال دے رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, نماز عمل صالح ہے یا نہیں ہے. نماز پڑھ کے نکلا باہر, کسی دکان پہ بیٹھا ہے, آفس میں بیٹھا ہے, کہیں بیٹھا ہے. اب اگر دکان پہ بیٹھا ہے, ویسے مثال دے رہا ہوں, توڑ رہا ہے, کام توڑنا, آفس میں بیٹھا ہے, جو اس کا منصب تقاضا کرتا ہے وہ کام نہ کرے. توجہ رہے, اس کا وہ عمل صالح تھا, لیکن یہ عمل بھی صالح نہیں نا, اس کا عمل صالح ہے جو خود صالح نہیں. اچھا, نماز پڑھ رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہے, اب اس کا عمل صالح ہے, خود صالح نہیں ہے. توجہ ہے, یہ وعدہ کرتا ہے, وعدہ خلافی کر دیتا ہے, روزہ رکھتا ہے, وعدہ خلافی بھی کرتا ہے. اب اس کا روزہ رکھنا عمل صالح ہے, لیکن خود صالح نہیں. وہ فرماتے ہیں خود صالح وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل صالح بن جائے. آسان کر دوں, جس کا ہر عمل صلاحیت کی اس منظر پہ فائز ہو کہ تابع مرضی الہی ہو جائے. تو میں نے کہنی ہے, وہ فرماتے ہیں صالح وہ ہے جس کا سونا بھی صالح ہو, صرف نماز نہیں, جس کا جاگنا بھی صالح ہو. فرماتے ہیں جو اپنے ہر عمل کو تابع مرضی خدا کر دے, اب اس کا جاگنا اور سونا اس کی مرضی کے تابع ہے. اسی لیے تو اللہ نے جب مولا کائنات کے عظمت کا اعلان کیا اور نفس علی کی بلندی کا اعلان کیا, تو علی کے جاگنے کا تذکرہ نہ دیا. فرمایا میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں. تو سب نے لکھا کہ اس آیت کا شان نزول شب ہجرت ہے, تو شب ہجرت میں تو علی سو رہے ہیں. تو بتایا اگر جاگنے میں اعلان کرتا تو لوگ سمجھتے کوئی نیک عمل کر کے نفس بیچ رہے تھے. بتایا جس کا سونا خدا دے دیا ہو اس کا جاگنا کیسا ہوگا. جو ہے میری بات پہ میں جملہ جلدی کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. عمل صالح ہونا اور بات ہے, خود صالح ہونا اور بات ہے. اب جملہ کہتا ہوں, صالحین کا مصداق اتم و اکمل ہوتا ہی معصوم ہے. نہیں توجہ ہو گئی, میں ایسے نہیں کہہ رہا. اسی لیے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ نماز میں پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے معصومین کو مصداق اور تصور کریں. سب سے کامل اور اکمل مصداق ہے نہیں. اچھا توجہ ہو گئی. اب کیا کہنا چاہتا ہوں, اس بات کا نتیجہ اس جملے تک دینا چاہتا ہوں. میں اور آپ دعا کرتے ہیں پروردگار اپنی سیدھی راہ دکھا. اچھا, یہ سیدھی راہ ان کی ہے جن پہ انعام ہوئے. جن پہ انعام ہوئے وہ 4 گروہ میں تقسیم کیا اللہ نے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اب جملہ کہہ رہا ہوں, ہم یہ گروہ ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں کہیں ایک ملا دوسرا نہ ملا, کہیں تیسرا ملا چوتھا نہ ملا. یا اللہ یہ در بدر کے کیوں جائیں. اللہ نے کہا اچھا تمہیں ہر در سے بے نیاز کر کے ایک در میں لے آتا ہوں جہاں انبیاء کا مصداق بھی ہے, جہاں صدیقین کا مصداق بھی ہے, جہاں شہداء کا مصداق بھی ہے, جہاں صالحین کا مصداق بھی
شہداء ڈھونڈنے نکلے تو صرف شہید نظر نہ آئے، سید الشہداء نظر آئے۔ ان کا گھر ہے جس پہ اللہ نے انعام کیے، اور وہ صاحبان انعام کا گھر بطول کا گھر ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اگر یہ گھر صاحبان انعام کا گھر نہ ہوتا تو مصطفیٰ اسی گھر میں آ کر ان کو جمع کر کے یہ دعا نہ کرتے، اللہم ہاؤنا وحد بیتی آمدی وحاصبی لہمہم لہمی ودمہم دمی۔ اے خدا یہ میرا خون ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ اچھا یہ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، اسی لیے یہ وہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ نے انعام کیے۔ اچھا یہ میں نے نتیجے کے لیے ایک حصہ، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ایک حصہ مقدمہ ایک بیان کیا، دوسرا بیان یہ صاحبان انعام کا گھر ہے۔ اگر یہ صاحبان انعام کا گھر نہ ہوتا تو ان کی محبت اس کی محبت نہ ہوتی۔ اب سمجھے بارہا ذکر کیا، لیکن ہر دفعہ نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے تو وہ عرض کر دیتا ہوں، یہ حدیث کو ہر جہت سے دیکھیں۔ شیعہ سنی چونکہ دونوں نے نقل کی، لہذا حدیث کے صحیح السند اور صحیح ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں، سب دونوں شیعہ سنی نقل فرما رہے ہیں۔ من ماتا انا حب آل محمد ماتا، جو آل محمد کی محبت پر مرا ماتا شہیدہ۔ اب اس کا ترجمہ ایک کر دوں، بڑا لطیف ترجمہ، من ماتا جو مرا، انا حب آل محمد محبت آل محمد ماتا، سرکار نے دو دفعہ لفظ ماتا کا، من ماتا جو مرا محبت آل محمد میں ماتا مرا شہیدہ، ماتا شہیدہ، وہ ایسا مرا کہ شہید ہے۔ ترجمہ کر دوں، کہا مرا ہے لیکن شہیدہ کہہ کے بتایا کہ محبت آل محمد نے اسے اس غور سے نکال کے ایسی زندگی دے دی، زندگی کا وہ معیار دے دیا۔ کون سا معیار؟ جو اللہ نے کلام مقدس میں ذکر کیا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، توجہ فرمانا، جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اکثر چہرے نئے ہیں اس جہت سے، رضوی برادران اور خانوادہ کی وجہ سے تشریف لائے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ طالب علم من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، یہ کیوں فرمایا کہ جو محبت آل محمد پر مرا وہ شہید ہے؟ پتا چلا سبب شہادت حب آل محمد، مرنا تو ہر کسی نے ہے۔ اس حدیث میں یہ خبر تھوڑی دی جا رہی ہے کہ جو مرا مر گیا، وہ تو مر رہا ہے۔ خبر تو یہ دی جا رہی ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر مرا، قانونی عدل ہے، موت آئے گی، ماتا شہیدہ، یہ شہیدہ اصل خبر ہے نا، تو شہادت کا سبب آل محمد کی محبت ہے۔ اچھا سوال کیوں؟ تو جواب میری پوری گفتگو ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں اور آپ تک نتیجہ بھی دے رہا ہوں۔ کیوں آل محمد کی محبت سبب شہادت ہے؟ کیوں سبب شہادت ہے؟ چونکہ قرآن مجید میں جہاں شہید کی حیات کا ذکر ہوا تو ایک قید لگائی اللہ نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فی اموات، جو وَلَا تَقُولُوا نہ کہو، لفظی ترجمہ کرو، نہ کہو، تقولوا نہ کہو، نہ بولو، لِمَن يُقْتَلُ جو قتل ہو جائیں، کس میں؟ فی سبیل اللہ، انہیں کیا نہ کہو؟ امواتا، مردہ نہ کہو، نہیں توجہ ہو رہی، جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہ ترجمہ آسان کرنے کے لیے، ورنہ سبیل اللہ میں لطافت ہے،
سبیل اللہ، جو سبیل اللہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. بھائی توجہ نہیں کرنا ہے. جو سبیل اللہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ہر مقتول کو مردہ نہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. اس کو مردہ نہ کہو جو سبیل اللہ میں قتل ہو. اصل میں اللہ کی نظر میں قتل ہونا معیار نہیں. اللہ کی نظر میں قتل ہونا معیار نہیں، قتل ہونا فضیلت بھی نہیں. سبیل اللہ میں قتل ہونا فضیلت ہے. تو اب آپ تک بات پہنچ گئی، میں آسان کر رہا ہوں. تو اصل سبب شہادت قتل ہونا نہیں، اصل سبب شہادت سبیل اللہ. ایسا ہی ہے. اصل سبب شہادت کیا ہے؟ سبیل اللہ. آیت پڑھ رہا ہوں، آیت، روایت بھی نہیں، آیت. اس روایت کی تائید میں آیت کی آیت لی. اب آیت سے آیت تک خداوند متعال فرما رہا ہے قل ما اسألکم الیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. میرا حبیب نے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو تم میں رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن تھام لے. معذرت چاہتا ہوں جو لوگ متوجہ نہ ہوئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، وضاحت کا وقت ہی نہیں ہے. پروردگار نے سورہ فرقان کی آیہ نمبر 57 میں فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو تم میں رب تک پہنچنا چاہے سبیل کا دامن تھام. پتا چلا جو اجر رسالت بنے گا حقیقت میں وہی سبیل اللہ ہے. جو اجر رسالت بن رہا ہے خدا فرما رہا ہے میں اس لیے اجر رسالت تھوڑے بنا رہا ہوں کہ ان کا فائدہ انہیں ہے، نہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ سبیل اللہ ہے. آئے قرآن سے پوچھے وہ کون ہے جو اجر رسالت بنے. قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دونوں آیتوں کو ملا کے کوئی نتیجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک آیت میں کہا اجر رسالت یہ ہے کہ سبیل اللہ کا دامن تھام. دوسری آیت میں فرمایا اجر رسالت یہ ہے قربا کی مودت. آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی کی کتاب ہے کہ آیت مودت کے ضمن میں فرماتے ہیں یہ دونوں آیتیں کیا یہ بتا رہی ہیں کہ اجر رسالت سبیل اللہ بھی ہے اور قربا کی مودت بھی ہے؟ یعنی اللہ نے دو مانگی؟ کہتے ہیں نا اللہ نے ایک ہی مانگی. تو کہتے ہیں پھر آیت میں دو لفظ کیوں آئے؟ کہا تاکہ تمہیں پتا چل جائے جنہوں نے جاننا ہو قربا کی حقیقت کیا ہے انہیں پتا چل جائے کہ قربا کی مودت اس لیے اجر رسالت بن رہی ہے کہ یہ سبیل اللہ کا مصداق ہے. اب اگلا جملہ اوپر جنہوں نے سبیل اللہ کو مجسم دیکھنا ہو تو دیکھنے سے قربا ہے. آگے وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں، نتیجہ یہ دینا ہے. پتا چلا سورہ شورا سورہ فرقان کی دونوں آیتیں، ایک آیت میں کہا قربا کی مودت، دوسری میں کہا سبیل اللہ. بس پتا چلا جن کی مودت اجر رسالت بنی وہ ہے مصداق سبیل اللہ. نہیں یار توجہ نہیں ہوگا. وہ ہے مصداق سبیل اللہ. اب میرے ساتھ پلٹے پھر وہی آیت پڑھے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. کس میں قتل ہو جائے؟ سبیل اللہ میں. اب پتا چلا سبب شہادت قتل ہونا نہیں پڑ رہا، سبب شہادت سبیل اللہ میں ہونا ہے. تو قتل ہونے سے پہلے توجہ رہے، تو قتل ہونے سے پہلے جو چیز سب پر فرض ہے وہ ہے سبیل اللہ کی شراب اور سبیل اللہ کی اطاعت. اللہ نے کہا اگر سبیل اللہ میں نہ ہو تو قتل بھی ہو جائے تو شہادت نہیں. سبب شہادت ہے سبیل اللہ میں ہونا اور سبیل
بات میں توجہ ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں روایتی باتیں مجھے آتی نہیں، روایتی انداز بھی نہیں آتا، اس لیے بعض باتیں اگر دوبارہ کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ بات کا جو مقدمہ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، نتیجہ میرے اگر وہ جو مقدمات ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے تو نتیجے کا پتہ نہیں چلتا، میرے ساتھ چلنا پڑتا ہے وہ اول سے آخر۔ پروردگار نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، تو اصل سبب شہادت ہے سبیل اللہ میں ہونا۔ بھئی اب توجہ فرمانا تھا کہ بات اور آسان ہو جن تک ابھی تک نہیں ہوئی۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، پھر حدیث پڑھ رہا ہوں، السوائق المورقہ سے پڑھ رہا ہوں، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من صام نہارا وقیام لیلا، جو دن کو روزے رکھے رات کو نمازیں پڑھے، فرمایا احرام باندھ کے حج پہ چلا جائے، طواف کعبہ بھی کر لے، صحیح کرتا ہوا صفا مروا کے درمیان، سرکار نے فرمایا کوئی آئے اور اسے قتل کر دے۔ نہیں توجہ فرمائی، اتنی چیزیں سرکار نے فرمایا، دن کے روزے بھی ہیں، رات کا قیام بھی ہے، احرام بھی ہے، طواف بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور صحیح کے درمیان تلوار بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا سب کچھ ہو اگر میری یار کی محبت نہیں ہے اور جنت میں جانا تو درکنار، یہ جنت کی پوری نہیں پا سکتا۔ یا رسول اللہ اس کے پاس سب کچھ ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، احرام بھی، طواف بھی، سب کچھ تو ہے، سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں نہیں ہے۔ سب کچھ ہے سبیل اللہ میں نہیں، اس لیے شہادت سے دور ہے۔ میں اب جملہ کہوں، ایک ہی جگہ وہ ملعون بھی آتا ہے، چونکہ شہید کی ماں کی مجلس ہے نا، وہ ملعون بھی آتا ہے، خود کش حملہ کر دیتا ہے نا، یہ سب کچھ کر کے بھی یہ جہنمی ہے۔ نہیں توجہ فرمائے، چونکہ اس کا سب کچھ سبیل شیطان میں ہے، سبیل رحمان میں ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ لے اب جملہ کہتا ہوں، ساری گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک شہید کی بہن، شہید کی ماں، اچھا شہید کی بہن بھی، شہید کی ماں بھی، اور محبہ اہل بیت۔ نہیں اب مجھے جملہ کہنے دو، اب یہ صرف شہید کی بہن نہیں، ماں نہیں، خود بھی شہیدہ ہے۔ نہیں یہ میں کہوں تو مبالغہ نہیں، یہ شہیدہ ہے جس نے ایسے بیٹے کی شہادت کا غم سہا، جوان بیٹے کی شہادت کا غم برداشت کیا۔ کیا یہ غم برداشت کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالمین اس اجر، اس مصائب اور مشکلات اور علام کا اجر نہیں دے گا؟ توجہ ہے؟ میری اس خانوادہ سے محبت تعلق ہے اور اس وجہ سے مجھے پتا ہے، پہلے دن سے حالات دعائیں بھی کرواتے تھے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے، وبا پھر چل رہی ہے، آپ نے حفاظتی حوالے سے کرنا ہے، لیکن اگر اس وبا میں یہ مصائب اور مشکلات جو آ رہے ہیں اس میں مومن کے لیے کیا ہے؟ راوی ہیں حضرت خواجہ افضل اور روایت ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے۔ اللہم صلی علی محمد جلد نمبر 78 فرماتے ہیں امام نے فرمایا، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں المرض للمؤمن تطہیر و رحمہ، آخر کلام ہے، المرض للمؤمن تطہیر و رحمہ وللکافر تعذیب و لعنہ۔ فرماتے ہیں مرض مومن کے لیے پاک کرنے کا سبب بنتا ہے، تطہیر کا، ورحمت، اور رحمت ہے، نہیں توجہ، مصیبت میں رحمت ہے۔ میں نے پوری تقریر یہاں پر کی تھی اس سال ثواب میں، اگر آپ وہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھا کریں نا اور آخر میں جملہ پڑھا کریں جس میں آپ پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ، میں نے وضاحت عرض کی تھی اس وقت، پیچھے سارے مصائب ہیں۔ آیت کیا ہے جی؟ شروع کس سے ہو رہی ہے؟ یہی آیت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، دیکھیں خدا کہتا ہے میں آزماؤں گا ہر شے سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
مصیبتیں ہیں نا، مصائب اور مشکلات ہیں نا پیچھے، آگے کیا ہے نتیجہ؟ وبشر، کبھی غور کیا؟ پیچھے مصیبتیں اور آگے بشارت. بشارت کا معنی خوشخبری ہے نا، تو پیچھے تو سارے مصائب ہیں، تو خوشخبری کس کی؟ پتا چلا مصائب اور مشکلات کا ظاہر تلخ ہے، باطن حسین ہے. باطن حسین ہے. اور اس باطن کے حسن کا معنی بتاؤں معذرت چاہتا ہوں، منبر پہ کیا؟ منبر پہ میں نے اکثر دیکھا کہ ایک مومن ہے، زندگی کے تمام اسے زرق و برق زندگی گزار رہا ہے، لفظ کہہ رہا ہوں ویسے وہ تمام وسائل زندگی موجود ہیں، ایک دم مصائب آ گئے، وہ کاروبار میں وہ نقصان ہو گیا. ہم نے دیکھا جب تک اس کے پاس وہ وسائل زندگی تھے بڑا عذاب تھا، کسی کی فکر نہیں تھی. اگر اسے کہتے بھی نہ تھے آپ کہ زیارات پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، تو اتنا توجہ نہیں کرتا. یہ مصروف بہت ہے، میری بات میں توجہ ہے. لیکن وہی انسان اگر اسے نقصان ہو جائے کاروبار میں، زندگی کے مسائل میں، تو فوراً زیارات پہ جاتے ہیں یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، زیارات پہ جاتے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، فلان جگہ. ہم نے دیکھا لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ گھر میں حدیث کے ساتھ دعائے توسل کر دیتے ہیں شروع، مجالس میں شرکت، نماز کی پابندی. اور پھر بعض مومنین زیادہ صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبلہ دعا کریں، اور دعا میں یہ جملہ کرتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں. میں اکثر لوگوں کو چپ رہتا ہوں، کہتا ہوں یہ چیز ضرور دعا کروں گا، لیکن جن سے بہت محبت ہوتی ہے نا انہیں کہتا ہوں کہ اس مصیبت سے پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں کس چیز کے بدلنے کی دعا کروں؟ بدل تو گئے. کس چیز کے بدلنے کی دعا کروں؟ بدل تو گئے ہیں. اب دعا یہ کروائیں اس حالت پہ قائم رہو. بہت بڑی بات کی ہے. اپنے طرف بلا لیا ہے، دعا کرے کہ اس پہ استقامت رہے. اب اللہ وسائل دے لیکن پلٹو نہ، اب اسی کی طرف جائیں، یہ وسائل اسی کی راہ میں جائیں. چلے روایت مکمل کر دو. المرض للمؤمن تطہیر ورحمہ وللکافر تعذیب ولعنہ. توجہ فرمائیں گے، بیماری مومن کے لیے رحمت اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور کافر کے لیے عذاب اور لعنت ہے. امام فرما رہے ہیں، اب سنیں اگلی خوشخبری. وَإِنَّ الْمَرَضَ، توجہ رہے گی، بسم اللہ. وَإِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ إِلَيْهِ الذَّنبُ. امام فرماتے ہیں توجہ رہے، معصوم امام باب الحوائج کا بیٹا مشہد میں جن کی زیارت کو جاتے ہیں وہ امام فرماتے ہیں خدا جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ. فرماتے ہیں مرض مومن کے ساتھ ہمیشہ اللہ دے دیتا ہے. یعنی اگر بیماری طویل ہو جائے تو مت سمجھو اللہ ناراض ہے. فرماتے ہیں اگر اللہ مومن کو اس مرض میں مبتلا کر کے اس مرض کو طویل کرتا ہے، کب تک؟ حتی لا یکون الیہ الذنب، یہاں تک اللہ اسے مرض میں رکھتا ہے کہ ہر گناہ اس سے پار ہو. میری بات توجہ ہو گئی؟ آیت اللہ دستغیب رحمت اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب. ان کی کتاب پڑھیں، پورا باب ہے اس پر کہ یہ جان کنی کی حالت میں اگر کسی پہ سختی ہو اور ہو مومن، ہو محب اہل بیت، تو کبھی یہ نہ دل میں خیال کرنا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. سب ایسا ہے یا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں اگر جان نکلتے ہوئے کسی پہ سختی آئے تو یہ نہ سمجھو عذاب ہو رہا ہے، یہ سمجھو اللہ راضی ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ پھر کبھی اس مناسبت سے آیا اور موقع ملا تو عرض کروں گا. بہار انوار کا پورا باب ہے، میرے اور آپ کے امام نے پوری روایات بیان فرمائی. فرماتے ہیں مومن کے گناہ کی ایک کیفیت، ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں تقاضائے عدل کے مطابق اس
اسے یہی دے دیں تاکہ جب وہ قبر میں جائے تو عالم برزخ میں اسے کوئی عذاب نہ ہو، اس کے لیے برزخ جنت بننا۔ ان بیماریوں کو، ان مرض کو، ٹھیک ہے، ان سے بچاؤ ضروری ہے جب تک زندگی باقی ہے۔ اس کے قوانین، اس کے قانون اور اس کے ضابطوں کی حفاظت ضروری ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ مرض، یہ بالآخر میری اور آپ کی مرضی نہیں، اس میں اس کی مرضی شامل ہے۔ البتہ سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، وہ ضوابط اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آ رہا ہے مرض تو اس میں اس کی مرضی ہے۔ اور بار بار وہ لفظ دہرانا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ خوشامدی جملہ ہے۔ ذکر ہوا شہید کی بہن، شہید کی ماں، آپ کے ذہنوں میں بھی وہی بی بی آئی۔ کربلا سے آگے کہاں جائیں؟ میں چاہتا ہوں اسی بی بی کے تذکرے کے دو جملے کہیں، جو شہید کی بہن بھی ہے اور دو شہیدوں کی ماں۔ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، دو شہیدوں کی ماں نہیں۔ ذہن میں آ گئی کون بی بی کا تذکرہ کرتا ہوں؟ میں اکثر ممبر پہ کہتا ہوں کربلا کی دو شخصیات، ہمیشہ میرا آئیڈیا ہر کربلا کی شخصیت آئیڈیا ہے، لیکن دو شخصیات کے لیے گفتگو کرتے ہوئے کہیں اور جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک قمر بنی ہاشم سید الشہداء کے علاوہ قمر بنی ہاشم، اور دوسرا ثانی نظارہ۔ اب میں جملہ بدل رہا ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا شہید کی بہن، کس شہید کی بہن؟ صرف حسین کی بہن؟ نہ، جس کو ایک بھائی قمر بنی ہاشم ملے، قمر بنی ہاشم ملے۔ میں نے حضرت قمر بنی ہاشم کی مصیبت میں یہی 19 سفر کو شہادت کے جملے کہے تھے نا، دل چاہتا ہے کہ یہ جملے ضرور ہو، باب الحوائج کا تذکرہ ہو، تاکہ ہماری اس بہن کی بلندی درجات کا سبب بنے۔ اس شہیدہ اور شہید کی بہن اور ماں کی بلندی درجات کا سبب بنے، باب الحوائج کا تذکرہ۔ لیکن اپنے جملے نہیں کہتا، وہ 3 جملے ضرور دوہرا، بارہا سن چکے ہیں، جو آیت اللہ علیہ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ہے قمر بنی ہاشم۔ کہتے جب آئے حضرت عباس کے روزے پہ 3 سلام تھے، السلام علیکہ یا شباب الانبیاء، السلام علیکہ یا حجاب الانبیاء، السلام علیکہ یا سقائے سبیلا۔ اب ایک جملہ اور اضافہ کر دو، اور آیت اللہ جعفر کشتری کا یہ جملہ میں نے پڑھا، اس کے بعد عظمت حضرت عباس اور بلند ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں مقتل پڑے مقتل، جب تک عباس زندہ رہے بچے پانی مانگتے رہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں جب تک حضرت قمر بنی ہاشم زندہ رہے بچے پانی مانگتے رہے۔ آیت اللہ جعفر کشتری کہتے ہیں میری حیرانگی بڑھ گئی، اور کہتے ہیں میرے دلوں میں باب الحوائج کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ میں نے مقتل پڑھا، شہادت عباس کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ کہتے میں سوچتا رہا کہ پانی تو ملا نہیں،
کرنے والے بہت ہیں، تو عزت و احترام سے ان کا جنازہ بھی اٹھا۔ ہاں بیٹا شہید ہوا، لیکن ابھی ذکر ہوا علماء سے لے کر عام مومن تک پرسہ دیتے گئے۔ ایسا ہی ہے نا، اب ماں گئی تو پرسہ دینے، تعزیت کہنے آ گئے نا، آؤ اس بہن اور ماں کا تذکرہ کرو۔ ادھر بھائی کا لاشا آیا، عظیم سے زمین پر آیا، ادھر بیٹوں کے بکھرے ہوئے لاش ہے۔ اب پہلو جملہ امت زینب کو تعزیہ دینے آئی، کیسے آئی؟ چاروں طرف سے غیبوں کو گھیرا۔ اب زینب کی ایک صدا بھی، بیٹا سجاد اٹھو، مجھے بتاؤ خیموں میں چل کے مر جاؤ۔ بس آخری جملہ آپ کی رحمت خدا، عرض کروں شہید کی بہن، شہیدوں کی بہن اور شہیدوں کی ماں کے ساتھ کیسی تعزیت کہی، کیسی تعزیت دی گئی۔ جملے سخت ہیں لیکن دستبستہ۔ راویہ ہیں سید الشہداء امام حسین کی دختر گرامی، حضرت فاطمہ کبریٰ راویہ ہیں۔ میں نے عرض کیا میں جملے اشارے میں کہوں گا۔ بی بی فرماتی ہیں شام غریبہ جب ملعون نے ظلم کیا اور میری چادر چھین لی، بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا، میں نے اپنا سر زانووں میں دیا، اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھ دیا اور رو رہی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد میرے شانے میں ہاتھ آیا، میں نے اسی انداز میں جواب دیا مجھے چھونا نہیں، میں حسین لائی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے میرے کانوں میں ایک صدا آئی، بیٹی گھبرا نہیں۔ فرماتی ہے میں نے صدا سنی، بی بی کہتی ہے مجھے حوصلہ ہوا۔ جانتے ہیں کس کی صدا ہے؟ کہنے لگی میری پھوپھی کی صدا ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے، جو حسین کی بچیوں کے لیے حسین کے بعد سہارا بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں نے اپنا سر نہ اٹھایا، مجھے سر پہ چادر نہیں ہے، میں نے کہا پھوپھی اماں مجھے چادر دے جانا۔ اب کہتے ہیں بی بی نے کہا چادر تو مانگ لی، ایک دفعہ سر اٹھاؤ اور مجھے دیکھ لو پھر چادر مانگ لینا۔ میں نے علامہ سید محمد تقی نقوی کی زبان سے جملہ سنا، فرماتے ہیں بی بی نے سر اٹھایا، اب جب دیکھا پھوپھی کے چہرے کو تو ایک جملہ کہا پھوپھی اماں میری چادر اتار کے باہر لے لو، آپ کا تو سر بھی زخمی ہے، ملعون سامنے لینے مارنا، کہتا چادر اتاروں گا۔ بی بی نے اس وقت چادر نہ چھوڑی جب تک میرے سے ہاتھ زخمی نہ مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم مغفورہ کے درجات عالی ہے متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جوار ائمہ عطا فرما، ان کی جدہ حضرت سیدہ کی شفاعت ان کے شامل حال فرما، خدایا ان کی غلطیوں کو تاہیوں لغزشوں سے درگزر فرما، خدایا ان کے خانوادہ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، خدایا بے حق محمد و آل محمد حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا بے حق محمد و آل محمد حاضرین کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے آقا و مولا امام الزمان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جو مومنین تشریف فرمائے یا جہاں تک آواز جا رہی ہے زحمت فرمائیں، ایک دفعہ پھر التماس سے سورہ